پروگرام ہیلتھ ود TNN میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ الماس. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف بیماریوں پہ بات کرنے کے لیے بہت سارے ڈاکٹرز کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں، ان کی کیا علامات ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو آج اسی حوالے سے ہم ایک بار پھر گردوں کے بارے پر بات کریں گے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل ماہر صاحب. چلیں ان سے ہم ان کا انٹروڈکشن جانتے ہیں اور پھر ہم گردوں کے ریلیٹڈ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں TNN کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور اس کے بعد میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ڈاکٹر صاحب، ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں، آپ پہلے اپنا انٹروڈکشن ان سے کروا دیں، پھر ہم مزید بات کریں گے گردوں کے بارے میں. میرا نام ڈاکٹر محمد فیصل ماہر ہے. میں چائلڈ اسپیشلسٹ اینڈ چائلڈ نیفرالوجسٹ ہوں FCPS پیڈیاٹرکس میں، اور ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرکس اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. جی تو ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گردے ہمارے جسم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ جی، بہت اہم رول ہے گردوں کا. جسم کا جو فاسد مادہ ہے وہ گردوں کے ذریعے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور یہ جسم کے اندر پھر فلوئڈ کو بیلنس میں رکھتے ہیں، تیزابیت کو توازن میں رکھتے ہیں، اور نمکیات اور منرلز یہ مینٹین رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کا جو بلڈ پریشر ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ خون کے سرخ خلیے بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی یہ وٹامن ڈی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کے ملٹیپل فنکشنز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو گردے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں؟ جی بالکل. جو مخصوص بیماریاں ہیں ان میں گردوں کے اندر انفیکشن ہو جانا، جس کو UTI کہتے ہیں، اور نیفروٹک سنڈروم ہے جس میں جسم پہ سوجن ظاہر ہوتی ہے، آنکھوں پہ صبح کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے، اور گردے کا فیل ہونا، گردے کا نکارہ ہو جانا. کچھ بچوں میں خاص طور پہ گردوں کے پیدائشی مسائل بھی ہوتے ہیں. تو بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں، ان میں گردوں کی بیماریاں کی؟ ہاں، ان میں تقریباً جو باقی جیسے بیمار بچے ہوتے ہیں تو 10% تقریباً بیماریاں یہ گردوں کی بھی بچوں میں پائی جاتی ہیں. چھوٹی عمر سے ہی بچے جو ہیں وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو کیا خیال ہے کہ ان کے گردے آگے چل کے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جلدی تشخیص کر لی جائے، کیونکہ ابھی گردہ بن رہا ہوتا ہے اور اس نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. تو اگر انیشلی بیماری کو کنٹرول نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ فیل ہونے کے اور نکارہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں میں گردوں کی بیماریاں کس ایج میں جا کر لاحق ہو سکتی ہیں؟ مطلب ایک شیرخوار بچہ جو ہے اس میں بھی گردے کی بیماری پائی جا سکتی ہے کیا؟ جی، کچھ پیدائشی طور پہ مسائل ہوتے ہیں، وہ تو حمل کے دوران ہی گردوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جن کی شناخت ماں کے الٹرا ساؤنڈ سے کرائی جا سکتی ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہو پھر اس کا فوراً سے علاج کر لیا جائے تو کافی حد تک بیماریاں جو کہ کمپیٹیبل ود لائف ہوتی ہیں تو ان کا علاج کر کے تو بچے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو اچھا، جو یہ کہہ لیں کہ 7 سے 8 سال کے جو بچے ہیں اگر ان میں گردوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں کہ بچوں کے والدین کو پتہ چل جائے کہ بچے میں گردے کی بیماری جنم لے رہی ہے، یا اس میں آلریڈی وہ جمز جا کر گردے کو نکارہ کر رہے ہیں، افیکٹو کر رہے ہیں؟ کون سی علامات ہوتی ہیں؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے. تو بچہ جب پیشاب کر رہا ہو اور اس میں اس کو جلن درد محسوس ہو، یا خدا نخواستہ بار بار پیشاب کرتا ہے، رات کو بیڈ ویٹنگ کرتا ہے، اور خدا نخواستہ پیشاب میں خون یا جھاگ ہے، وہ اگر وہ ماں نوٹس کرتی ہے یا بچہ بتاتا ہے تو اس کو امپورٹنس دینی چاہیے اور اس کا علاج کر لینا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جلن ہونا یہ ایک نارمل سی چیز ہے، پانی نہیں پیتے اس وجہ سے ہوتا ہے، کیا یہ مینٹالٹی بالکل صحیح ہے؟
زیادہ خطرہ ہوتا ہے خدا نخواستہ انفیکشن نہ ہو. اچھا اچھا. تو اگر پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن رہے تو زیادہ عرصہ رہنے کے ساتھ ساتھ کی وجہ سے یہ گردے کو خدا نخواستہ کمزور کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر جسم پہ سوجن آ جاتی ہے، رنگ پیلا ہے، بچے کی ہڈیوں کا مسئلہ ہے، گروتھ نہیں ہو رہی، تو یہ سب مسئلے خدا نخواستہ گردے کی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے بچوں کی علامات کے طور پہ ظاہر ہو سکتے ہیں. اچھا، پاکستان میں کتنے فیصد بچے جو ہیں وہ گردوں کی بیماری کا شکار ہیں؟ جی، ٹوٹل پاکستان میں اس وقت 20 ملین کے قریب لوگ ہیں جو کہ گردوں کی بیماری کا شکار ہیں، اور اس میں سے تقریباً 40% بچے ہیں. اور ان میں سے تقریباً کوئی 20,000 کے قریب ٹوٹل اڈلٹ اور پیڈز میں ان کی سالانہ ڈیتھ ہوتی ہیں اس بیماری کے ساتھ. یہ تو بہت زیادہ شرح ہے اس بیماری میں مبتلا ہونے والے بچوں کے اور جن کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کی بھی. تو ڈاکٹر صاحب، کن بچوں میں یہ بیماری بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت جلدی ان کو یہ کہہ لیں کہ ڈیتھ پوائنٹ تک لے جاتی ہے؟ ہاں جی، اگر بیماری کو ارلی ڈیٹیکٹ نہ کریں، صحیح، اگر ڈیٹیکٹ نہ کریں تو وہ ظاہر بات ہے پروگریس کرے گی اور خدا نخواستہ گردہ فیل یا نکارہ ہو سکتا ہے. تو اس میں زیادہ خدا نخواستہ بچے کو موشن لگیں، ڈائریا ہوا اور اس میں پانی کی کمی ہو جائے تو اس سے بھی خدا نخواستہ گردہ ایک دفعہ فیل ہو جاتا ہے. اگر اس کو امیڈیٹلی ٹریٹ کر لیا جائے تو ریکوری ہو جاتی ہے. اچھا، جو گردے ڈاکٹر صاحب ڈائگنوز ہوتے ہیں، واش ہوتے ہیں، ایسے جو مریض ہوتے ہیں جن کے گردے واش ہوتے ہیں، کیا وہ نیکسٹ اپنی لائف جی سکتے ہیں؟ مطلب وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو سکتے ہیں یا پھر اینڈ ان کا ڈیتھ ہی ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں اگر جیسے ایکیوٹ رینل فیلیور ہوا ہے جی جی اور اس کو ہم فوراً سے ٹریٹ کرتے ہیں تو میکسیمم بچے ریکور کر لیتے ہیں. صحیح. تو اگر لیٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے تو وہ خدا نخواستہ پھر گردہ نکارہ ہوتا ہے اور اس کی پھر لانگ ٹرم ڈائلسس یا گردہ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس کی طرف صحیح، مطلب کہ وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی جو لائف ہوتی ہے اگر وہ ریکور نہیں کرتا تو وہ ختم ہو جاتی ہے ایک قسم کی. ہاں، گردے کے لیے خاص اہم بات یہ ہے کہ ایک تو اس کا علاج ارلی سٹیج سے لے کے اور کمپلیکیٹڈ سٹیج تک اویلیبل ہے، ڈائلسس تک اویلیبل ہے. صحیح. جو کہ آخری سٹیج پہ ہم ڈائلسس کرتے ہیں. صحیح. اس سے پہلے کافی چانسز ہوتے ہیں کہ ڈائلسس سے ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کو ریکور کر لیا جائے. اور اگر خدا نخواستہ ڈائلسس پہ بھی چلا جاتا ہے تو پھر بھی ٹرانسپلانٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ نیا گردہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو جان بچ سکتی ہے. صحیح. تو خدا نخواستہ جان کو خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب صحیح علاج نہ کیا جائے، ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق اس پہ عمل نہ کیا جا سکے تو پھر چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، گردوں کی بیماریوں کی جو سٹیجز ہوتی ہیں یہ کتنی ہوتی ہیں اور سب سے خطرناک سٹیج کون سی ہوتی ہے؟ جی، جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے نا، جو 3 مہینے کی عمر 3 مہینہ سے زیادہ پرسسٹ کرے، گردے کی بیماری جو 3 مہینے سے زیادہ پرسسٹ کرے اس کو کرونک کہتے ہیں. اس کی پھر 5 سٹیجز ہیں. اچھا. تو 5th سٹیج جو ہوتی ہے نا وہ اینڈ سٹیج ہوتی ہے. اس سے پہلے کی 4 سٹیجز وہ صرف میڈیسن سے ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. صحیح. جو آخری سٹیج ہے 5th، اس میں پھر ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. اچھا، ایک انسان جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا لیور کا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میڈیسن کھا رہا ہے، ایک لانگ ٹائم سے میڈیسنس کھا رہا ہے، تو ایسے میں کیا اس کی وہ جو میڈیسن ہے، ہارٹ کی میڈیسن وہ لے رہا ہے، ایک لانگ ٹائم سے لے رہا ہے، کیا اس کے گردوں پر وہ افیکٹو ہوتی ہیں؟ اس طرح میڈیسن ایک بندہ عرصے سے کھا رہا ہے، عرصے سے کھانے والی میڈیسنز آپ کے گردوں کو فیل کر سکتی ہیں یا ناکارہ کر سکتی ہیں؟ جی، جو بیماریاں ہیں اٹ سیلف بھی کر سکتی ہیں اور میڈیسن کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے گردوں پہ، کیونکہ ٹاکسنز میڈیسن وہیں سے ریموو ہونی ہوتی ہیں. تو اگر کچھ میڈیسن جن کو نیفروٹاکسک کہتے ہیں، جس میں درد کی دوائیاں ہیں، کچھ انجیکشنز ہیں، تو وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بعد لینی چاہیے اور پھر فالو اپ کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ خدا نخواستہ نقصان تو نہیں پہنچا رہے. تو اس میں ڈاکٹرز پھر کڈنی کو بھی چیک کرتے رہتے ہیں. اچھا.
تو بیماری اٹ سیلف بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، میڈیسن کا بھی ایفیکٹ آ سکتا ہے گردوں پہ. تو جیسے ہی خدا نخواستہ کمزوری ہو تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے گردوں کا، صحیح. وہ ساتھ ساتھ شروع کر دیا جاتا ہے. اچھا، خوراک کتنے % ہمارے گردوں پر افیکٹو ہوتی ہے؟ خوراک سے کتنے % گردے افیکٹو ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، یہ بتائیں. اور کون سی ایسی خوراک ہے جو ہمیں کم مقدار میں لینی چاہیے تاکہ ہم اپنے گردوں کو بیماریوں سے بچا سکیں؟ جی، اگر گردہ نارمل ہے اور اس صورت میں تو صاف غذا، صاف پانی کا استعمال، پانی کا کہا جاتا ہے کہ بار بار پانی استعمال کریں. تقریباً 8 سال کی عمر کے بعد 6 سے 8 گلاس پانی کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو اس سے کم پھر وزن کے حساب سے ہم ایڈوائز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، معذرت چاہتی ہوں، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہے، شارٹ بریک لے کے واپس آتے ہیں. جی تو ناظرین، لیتے ہیں شارٹ بریک، اس کے بعد واپس آ کر یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور مزید گردوں کے بارے میں جانیں گے. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی. اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے، جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس: جیون سٹی، سفاری سٹی اوکاڑا، الرزاق ولاز، ایڈن گارڈن، گلشن زینب، فرید ایونیو، الحمرا بلاک. Sahiwal Estates and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. ویلکم بیک. جی تو ڈاکٹر صاحب، ہم خوراک کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہمارے گردوں پر کتنے % یہ افیکٹو ہوتی ہے اور کون سی ایسی خوراک ہے جسے ہم کم استعمال کر کے اپنے گردوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. جی، اگر نارمل جیسے کڈنی ہے جی تو ہوم میڈ اور فریش فوڈ یہ صحیح. ایڈوائز کرتے ہیں کہ باہر سے کیمیکلز اور پریزرویٹیوز والی خوراک کم استعمال ہوں، صحیح. وہ گردے پہ لوڈ ڈال رہی ہوتی ہے. صحیح. اور خدا نخواستہ جب گردہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم کچھ ریسٹرکشن دیتے ہیں کہ جو فاسفورس جن میں زیادہ ہے، جن میں پروٹین کانٹینٹ زیادہ ہے، تو وہ غذائیں ہیں کم استعمال کرواتے ہیں، صحیح. جس میں دودھ 1 کپ کے قریب کہتے ہیں استعمال کرو. صحیح. جو کینڈ فوڈز ہیں پیکٹس میں اویلیبل ہوتے ہیں ان میں فاسفورس ہوتا ہے تو وہ بند کرا دیتے ہیں. صحیح. اور جو گوشت ہے وہ بھی ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ پھر اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ جو پروٹین کی وجہ سے کڈنی پہ لوڈ نہ پڑے. یعنی زیادہ پروٹین بھی کڈنی کے لیے صحیح نہیں ہے. ہاں، کمزور جب ہو جائے گردہ. اچھا صحیح. تو فاسٹ فوڈ جو ہے وہ کتنے % ہماری ہیلتھ کو ڈاؤن کرتا ہے؟ فاسٹ فوڈ بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے کیا گردوں کو افیکٹو کرنے میں؟ ہاں جی، اس میں کیونکہ وہی مسالے کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے نا، گھر کا کھانا نہیں کھانا، پانی پیاس لگی ہے تو پانی نہیں پینا، کولڈ ڈرنک پی لینی ہے، اور فاسٹ فوڈ جو ہے آرڈر کر لینا ہے. گھر کا کچھ بھی بنا ہے، بے شک وہ گوشت بنا ہو، کچھ بھی ہو، نہیں جی آج یہ نہیں کھانا، ہم باہر سے پیزا کھا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں کتنا ہماری ہیلتھ کو ڈاؤن کرتی ہیں؟ جی، یہ یقیناً ان کا اثر سب سے زیادہ گردوں پہ ہی ہوتا ہے. اور اس میں وجہ یہی ہے کہ وہ
پریزرویٹیوز اور کیمیکلز اور ہائیجین کے ایشوز ہوتے ہیں. صحیح. تو اس لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ہوم میڈ اور فریش فوڈ بچوں کو کھلائیں. صحیح. تو باہر سے کبھی مجبوری میں کھانا پڑ جائے تو کھا سکتے ہیں, لیکن روٹین نہ بنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے مائنڈ میں یہ کوشچن آ رہا ہے کہ جو گردے فیل ہو جاتے ہیں, پہلے تو پین وغیرہ ہوتی ہے, اس کی سٹیجز ہوتی ہیں, گردے فیل ہونے کی کیا ایگزیکٹ وجوہات ہوتی ہیں؟ کس وجہ سے گردے جو ہے وہ میڈیسن لینے کے باوجود, ٹریٹمنٹ کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں؟ ہاں, اس میں خدا نخواستہ اگر جیسے ڈائریا ہوا, پانی کی کمی شدید ہو جائے تو پانی کی کمی سے گردوں کے فیل ہونے کے چانسز ہیں. اچھا. اگر بچوں میں بھی خدا نخواستہ 3-5% میں ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, وہ بھی گردوں کو فیل کرنے کی ریزن بن سکتا ہے. صحیح. خدا نخواستہ پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے تو وہ پروٹین جو ہے وہ کڈنیز کے اندر فائبروسس کرتی ہے اور کڈنی کے فیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. صحیح. اور کچھ پیدائشی مسئلے ہڈن ہوتے ہیں, وہ اگر انارملی سکین ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ یا اس کے بعد کبھی الٹرا ساؤنڈ نہ کرایا جائے تو وہ پھر انڈیٹیکٹڈ رہ سکتے ہیں اور وہ بھی الٹیمیٹلی خدا نخواستہ گردہ فیل کر سکتے ہیں. اچھا, ان کی تشخیص جو ہے وہ کس طرح ممکن, جلدی کس طرح ممکن ہے؟ مطلب ایک یہ کہہ لیں کہ کوئی ینگسٹر ہے اور وہ اپنی نارمل روٹین میں اپنی لائف کو گزار رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گردے کی مرض میں مبتلا ہو رہا ہے, تو ایسے انسانوں کی تشخیص جلد کیسے ہو سکتی ہے؟ جی, بچوں میں تو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ پیشاب کا ٹیسٹ کروا لیں. اچھا. تو اس میں اگر گردوں سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہوگی, انفیکشن ہے, پروٹین ہے, خون کے ذرات آ رہے ہیں, تو اس سے ایک کلو ملے گا کہ خدا نخواستہ گردہ افیکٹڈ ہے. اچھا. اس کے پھر مزید ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر جیسے پیدائشی مسئلے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم انارملی سکین کہتے ہیں کہ ماں کا جب 20 سے 22 ویکس کی گیسٹیشن ہو, حمل 20 سے 22 ہفتوں کا ہو, تو ماں الٹرا ساؤنڈ کروا لے. اس سے بچے کے اگر کوئی گردوں میں نقص ہے, انکمپلیٹ ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا اور اس کا پھر علاج ہوتا ہے, گائیڈ کیا جا سکتا ہے اور جلد علاج سے افیکٹو لائف گزار سکتے ہیں. یعنی کہ سال میں ایک دفعہ یا 6 مہینے میں ایک دفعہ ہمیں ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے تاکہ یہ جو سائلنٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے. جی. تو ڈاکٹر صاحب, گردوں کی بیماریوں کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ جی, اس میں میڈیسنز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہوتا ہے کیا؟ جی بالکل, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خدا نخواستہ بیماری کتنی ہے نوعیت کے حساب سے. اچھا. اچھا. تو اگر کم بیماری ہو تو پھر تو آؤٹ ڈور میں کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کر کے اور میڈیسن سے علاج ہو جاتا ہے. صحیح. اگر زیادہ تکلیف لگ رہی ہو اور بڑھنے والی تو پھر ہم اس کو ایڈمٹ کر کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی کوئی انجیکشنز وغیرہ لگانے ہوں تو وہ ہاسپٹل میں لگاتے ہیں. صحیح. اور پھر فالو اپ میں دوبارہ بلاتے رہتے ہیں جب تک بیماری کلیئر نہ ہو جائے. اچھا, جو ان کا انجیکشن لگتا ہے اس کی اماؤنٹ آپ پیشنٹ سے لیتے ہیں یا وہ آپ فری لگاتے ہیں, فری آف کاسٹ ہوتا ہے وہ؟ جی, وہ ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ اویلیبل ہے میڈیسن. صحیح. اور علاج کے دوران یہ انجیکشن آپ کتنے ایک پیشنٹ کو لگاتے ہیں اور اس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ جی, وہ بیماری کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر انفیکشن ہے تو کچھ انجیکشنز ہیں جو دن میں 2 دفعہ یا دن میں 3 دفعہ لگائے جاتے ہیں اور تقریباً 7 سے 10 دن تک ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ ایک دن میں 3 دفعہ اگر انجیکشن لگ رہے ہیں تو وہ 7 سے اس کا دورانیہ جو ہے وہ 7 سے 10 دن کا ہوگا انفیکشن کی صورت میں. اور اگر اس سے اگلی سٹیج ہے تو پھر دورانیہ بڑھ سکتا ہے, پھر بڑھ جائے گا. اوکے. تو ہماری باڈی کا جو خون ہوتا ہے اس کی صفائی بھی کی جاتی ہے کیا اس بیماری کے دوران؟ ہاں جی, گردوں کی صفائی جس کو خون کی صفائی ہم کہتے ہیں, جی, وہ اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو اور شارٹ ٹائم کے لیے کرنی ہو تو پھر تو پیریٹونیل ڈائلسس. پیٹ کے راستے یہاں پہ پیریٹونیل کیوٹی ہوتی ہے, اس کو پیریٹونیل فلوڈ سے فل کر کے اور پھر وہ جو فاسد مادہ ہے اس میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو فلوڈ کو پھر ریموو کر لیا جاتا ہے, اور اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں سائیکل کو. تو اس سے شارٹ ٹرم کی جو ڈیزیز ہے وہ ریکور کر جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ پرولونگ ڈیزیز ہو, لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, تو اس صورت میں پھر خون کی صفائی
مشین کے ذریعے جس کو ہیموڈائلسس کہتے ہیں اس پہ شفٹ کر لیا جاتا ہے. اس میں پھر وہ سینٹرل لائن ایک پلیس ہوتی ہے اور گردوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے. اور موسٹ آف دی پیشنٹ ریکور کر جاتے ہیں اس میں. کچھ پہلے ہفتے کے اندر ریکور کر جاتے ہیں, کچھ کو 2-3 ہفتے کے اندر ڈیزیز کو کنٹرول میں کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر میڈیسن پہ شفٹ کر لیتے ہیں. اور خدا نخواستہ وہ جو نکارہ گردہ ہو گیا ہے تو اس میں پھر 3 مہینے سے زیادہ پرولونگ جو ہے خون کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں, لیس دین 5% تقریباً ہوتے ہیں جن کا خدا نخواستہ گردہ نکارہ ہو جاتا ہے اور وہ لیٹ فیل ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اگر بلڈ کی صفائی نہ کی جائے تو کیا گردہ پھر اپنی روٹین پر کام کر سکتا ہے بنا بلڈ کی صفائی کی؟ جب ضرورت ہو تو پھر کرنا لازمی ہوتی ہے. اچھا. کیونکہ اگر نہ کریں تو خدا نخواستہ پھر وہ جو زہریلا مادہ فاسد مادہ ہے اس کی وجہ سے بچوں میں بے ہوشی, خدا نخواستہ دوروں کا ہونا اور دل پہ اس یوریا جو بڑا ہوتا ہے اس کے ایفیکٹ کا آنا, یہ خدا نخواستہ خطرہ ہوتا ہے. تو یہ صفائی کی اس وقت جاتی ہے جب خطرے ہونے کے چانسز بالکل قریب ہوتے ہیں, تو اس وقت لیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ریکوری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. 90-95% ریکوری کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور جب ضرورت ہے تو فوراً ڈائلسس کروائیں. اچھا, یہ بلڈ کی جو کلیننس ہوتی ہے کیا یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے یا پھر اس کو بڑے سافٹلی انداز میں کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ تکلیف بھی فیل نہ ہو اور وہ اپنی بیماری سے بھی باہر آ جائے؟ جی, اس میں پتہ نہیں چلتا مریض کو. اچھا. ہاں جی, وہ بالکل لوگوں کی اس کو مینٹالٹی درد ہوتی ہے کا نا کہ بہت پین ہوگی, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم میڈیسن سے کر لیتے ہیں, ہم میڈیسن لے لیتے ہیں, ہم نے نہیں اس طرح سے عمل کروانا کیونکہ اب پین ہوگی. پین سے ڈرتے ہوئے لوگ نہیں کرواتے. جی, پین کو تو مکمل کنٹرول کر لیا جاتا ہے. صحیح. اس کے بعد یہ پروسیس ہوتا ہے جس سے بچے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. صحیح. جب نالی ڈالتے ہیں بچے کو سن کر لیا جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا. جب وہ پلیس ہو جاتی ہے اس کے بعد جب ڈائلسس کرتے ہیں تو اس کا تو بالکل پین نہیں ہوتا. اچھا. تو اگر خدا نخواستہ کبھی گھبراہٹ پین ہو بھی صحیح تو ہمارے پاس میڈیسن ہوتی ہیں. اچھا. تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. صحیح. یعنی وہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ یہ پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے جو ہے وہ لوگ اپنی بیماری سے لڑنے میں ان میں جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ قوت پیدا ہوگی کہ ہمیں ایک تکلیف دہ عمل سے نہیں گزرنا پڑے گا. جی, تکلیف کو ختم کرنے کا یہ پروسیس ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب, گردوں کی ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں, کیا ایک ہی ڈاکٹر ساری سٹیجز کو یہ کہہ لیں کہ علاج اس کا کر سکتا ہے یا ایک ڈاکٹر گردے کی ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے یا پھر ڈفرینٹ سٹیجز کے لیے ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ کیا اس کا ہوتا ہے پروسیجر؟ جی, جیسے بچوں میں گردوں کی کوئی بیماری ہو تو چائلڈ نیفرالوجسٹ, اچھا, بچوں کے گردوں کے ماہر کو دکھانا چاہیے. وہ اسیس کر لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ سرجن کو دکھانے کی ضرورت تو نہیں. تو اگر سرجری کی ضرورت ہو تو پھر یورالوجسٹ کو انوالو کیا جائے گا. یا اور کوئی جسم کے حصے متاثر ہیں تو ان سے بھی مشورہ لے گا. لیکن اس کے لیے خاص جو ہوگا وہ چائلڈ نیفرالوجسٹ جو بچوں کے گردوں کے ماہر ہوتے ہیں, وہ ہر بیماری گردوں کی سے اویئر ہوتے ہیں اور اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کرنا, جلدی اس پہ کنٹرول حاصل کرنا, یہ ان کا پرپز ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑوں اور بچوں میں اور ینگسٹرز میں, مطلب انسانوں کی 3 کیٹیگریز ہیں اور تینوں کیٹیگریز میں اب گردوں کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. کہ تینوں کیٹیگریز یعنی کہ ینگسٹر, بزرگ اور جو بچے ہیں, ان میں سیم بیماریاں ہوتی ہیں یا پھر ان کی بیماریاں ڈفرینٹ ہوتی ہیں گردوں کی؟ جی, مختلف ہیں. بچوں میں ڈیزیز جو ہیں بڑوں سے اور ینگسٹر سے ڈفرینٹ ہیں کیونکہ ان میں کچھ پیدائشی تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں, کچھ انفیکشن کا رسک زیادہ ہے, خاصہ بچوں میں کانسٹیپیشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی وہ جو یورینری بلیڈر ہے وہ پوری طرح اگر ایمپٹی نہیں ہوتا, اس میں ریزیڈول یورین ہے تو اس میں پھر انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو اسی طرح باقی بھی بیماریاں جیسے سوجن والی نیفروٹک سنڈروم ہے, یہ بھی بچوں میں زیادہ چانسز ہیں. تو بڑوں کی بیماریوں کی نوعیت اور ہوتی ہے
اور بچوں میں بیماریوں کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جن میں جینیٹک یہ پرابلم ہوتی ہے، ایسے فیملیز کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے تاکہ بچوں میں یہ ڈیزیز جو ہے وہ منتقل نہ ہو سکے، ٹرانسفر نہ ہو سکے؟ جی ہاں، اس کے لیے بہت اہم سوال ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جیسے ہی ماں کا حمل ٹھہرتا ہے تو غیر ضروری ادویات کا استعمال نہ کریں. صحیح. اور جیسے ہی حمل 20 سے 22 ہفتے کے درمیان میں ہو تو ایک الٹرا ساؤنڈ کرائیں. صحیح. جس سے اگر کوئی گردوں میں نامکمل نقص والے ہیں تو اس کا پتہ چل جائے گا اور اس کا بر وقت علاج پاسبل ہوگا پیدائش کے بعد. صحیح. اور اسی طرح اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی کم وزن ہے، جی جی، اس کی گروتھ پھر اس کے بعد نہیں پراپر ہو رہی، رنگ پیلا رہ رہا ہے، خدا نخواستہ ہڈیوں کا ٹیڑھا پن ہے اور پیشاب کے مسئلے ہیں، یا خاندان میں کسی بچوں میں کسی کو گردے کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر بچوں کے ڈاکٹر کو اس کا چیک اپ کرانا چاہیے تاکہ تشخیص میں لیٹ نہ ہو. جیسی جلدی تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج فوراً شروع ہو جاتا ہے اور بیماری کو مزید بڑھنے سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے اور جتنی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی، پیغام یہی ہے کہ بچوں کی حفاظت کرنا چاہیے. گردوں کی بیماریوں سے حفاظت میں خاص طور پہ پانی جو ہے صاف، غذا صاف دینی چاہیے، پانی کا استعمال بار بار کروانا چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی علامات ہیں جس میں گروتھ نہیں ہو رہی، پیشاب کے مسئلے ہیں، خون کی کمی ہے یا ہڈیوں کا ٹیڑھا پن ہے، تو یہ مسائل گردوں کی تکلیف کی وجہ سے موسٹ لائکلی ہوتے ہیں. تو بچوں کے ڈاکٹر جو گردوں کے اسپیشلسٹ بچوں کے ڈاکٹر ہیں ان سے چیک اپ کروائیں تاکہ جلدی تشخیص ہو اور ان کے لیے مکمل آرام کے لیے علاج شروع ہو جائے. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین، جیسا کہ ہم نے آج پھر گردوں کے اوپر بات کی اور بچوں کے گردوں کی بیماریوں کے اوپر ہم نے بات کی ہے، تو کائنڈلی اگر آپ کے جو بچے ہیں ان میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو ان کو اگنور مت کریں، کیونکہ بچے آنگن کا پھول ہوتے ہیں اور ہماری قوم کا اثاثہ ہیں یہ. تو ان کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ آپ کا فرض ہے. آپ اگر بچہ آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے تو آپ اس پر غور کریں بجائے اس کو اگنور کرنے کے. تو 6 مہینے میں یا سال میں آپ ایک بار لازمی ٹیسٹ کروائیں، چھوٹے بچوں کے بھی ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ کہیں گردے کی بیماریوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہے یا مبتلا ہو تو نہیں گئے. اپنی خوراک کا خاص کر خیال رکھیں، فاسٹ فوڈ سے ذرا پرہیز کریں، کولڈ ڈرنک کی جگہ پانی کا استعمال کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. جی تو ناظرین، نیکسٹ ٹائم ہم پھر سے ایک نئی ڈیزیز اور ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.